بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار واپس لینے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور کہنے لگا کہ جب تک میرے دینار واپس نہیں کرتے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو اس پر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس دینار نہیں ہے، میں بعد میں دے دوں گا۔ لیکن یہودی نے کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اس پر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ یہیں رک جاتا ہوں۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا کر کے سب صحابہ جمع ہو گئے اور صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس یہودی کو مار ڈالیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر دھوپ نکل آئی، تیز دھوپ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو تکلیف ہونے لگی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ ایسے ہی پورا دن نکل گیا اور پھر دوبارہ رات کو صحابہ جمع ہوئے اور صحابہ علیہ السلام نے اجازت فرمائی کہ ہمیں اجازت دیں ہم اس یہودی کو مار ڈالیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی صحابہ کو منع فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں نے اس کے دینار دینے ہیں اور میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر ظلم کروں، بلکہ میں انصاف کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر صحابہ خاموش ہو گئے اور جیسے ہی صبح ہوئی یہودی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا اور رو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچے، بلکہ میں نے تورات میں آپ کے بارے میں پڑھا تھا کہ محمد احمد آئے گا جو بہت ہی صبر والا ہوگا، انصاف والا ہوگا اور بد زبانی والا نہیں ہوگا، ہر عیب سے پاک ہوگا۔ تو میں یہی جانچنے کے لیے آپ کو آزمانے کے لیے آیا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کا صبر کتنا ہے۔ لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ میں اپنی دولت کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ جی ہاں سامعین گرامی، ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ مہربان اور شفقت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت اور مہربانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جانوروں پر بھی آپ مہربان تھے۔